چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. چلیں ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کا زمانہ. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد منصب امامت ساتویں امام نے سنبھالا. جس وقت ساتویں امام منصب امامت پہ فائز ہوئے اس وقت آپ کی عمر 20 سال کی تھی. گویا 20 سال کی عمر میں معاشرے کی قیادت اور رہنمائی جیسا عظیم اور سنگین کیا ہے عہدہ اور منصب آپ نے سنبھالا. اور 35 سال تک یا کتاب میں 25 لکھا ہے کیا 25 لکھا ہوا ہے تو 20 اور 25 کتنا ہو جائے 45. امام کی عمر کتنی تھی 55 سال 35 سال کا وہ اس کو غلط ہے صحیح نہیں. 35 سال تک آپ کی امامت کا آپ کی قیادت کا زمانہ رہا ہے. آپ کی امامت کے زمانے میں آپ کی امامت کے دور میں جو خلفاء تخت نشین رہے ہیں وہ یہ ہے منصور دمانقی ہے مہدی ہے ہادی ہے ہارون رشید ہے. ان تمام خلفاء کے ساتھ امام نے جو جہاد کیا ہے اور جن چیزوں کو اپنی جہاد کا محور قرار دیا ہے اب اس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں. کیا چیز چلیں سب سے پہلے امام صادق کی علمی تحریک کی تحقیق. چھٹے امام نے جو مرکز علمی کی بنیاد رکھی تھی جو آپ کا دانشکدہ تھا جو آپ کی دانشگاہ تھی جو آپ کا مکتب تھا اس کی باغ ڈور اس کی ذمہ داری بھی آپ نے سنبھالی. ٹھیک ہے. بہت سارے محدثین مفسرین فقہاء متکلمین اور بہت سارے اسلامی دانشمندوں کی آپ نے کیا ہے تربیت کی. مختلف علوم اسلامی سے انہیں بہرمند کیا علمی فیض پہنچایا آپ نے. سمجھ رہے ہیں. منصور کی جاورانہ حکومت اور سیاسی حالات کے تقاضے کے تحت امام نے سب سے پہلے اپنی جہاد کو ایسی شکل دی کہ آپ کی عظیم رہبری کیا ہے وہ اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے معارف کی نشر و اشاعت تھی. چونکہ آپ کے زمانے میں بہت سارے باطل عقائد سماج اور معاشرے میں رائج ہو چکے تھے. غلط عقیدے غلط نظریات سماج اور معاشرے میں بڑھ رہے تھے. لہذا ان غلط عقائد اور باطل نظریات کی روک تھام کرنا آپ کی ذمہ داری تھی. ٹھیک. اب کس طریقے سے آپ نے غلط نظریات اور باطل عقائد کی روک تھام کی ہے کس طریقے سے اس کا مقابلہ کیا ہے اس کے چند نمونے یہاں پر بیان کریں گے. سب سے پہلے عقیدہ جبر. سمجھ رہے ہیں کیا ہے عقیدہ جبر. عقیدہ جبر یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان اپنے افعال میں مختار نہیں ہے. انسان جو کچھ کرتا ہے کیا ہے وہ اس کا اپنا فعل اپنا عمل نہیں ہوتا ہے خدا اس سے کرواتا ہے. یہ ہے عقیدہ جبر. انسان اپنے کام میں فاعل مختار نہیں ہے اس کے تمام افعال کیا ہے خدا ہی ہوتے ہیں خدا کرواتا ہے ان سے. یہ عقیدہ جبر ہے. یہ غلط عقیدہ ہے کیونکہ اگر جیسا کہ میں نے ابھی کل بیان کیا تھا اگر عقیدہ جبر کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر
خدا کسی بھی مجرم کو، کسی بھی معصیت کار کو سزا دینے کا حق نہیں رکھتا، اس لیے کہ جب تک کہ فعل میں فاعل کا اپنا اختیار نہیں ہوگا، آپ کس طریقے سے اس کو سزا دے سکتے ہیں؟ معصیت خدا کروا رہا ہے، گناہ خدا کروا رہا ہے، اور سزا کس کو دی جا رہی ہے؟ جس کی قدرت، جس کی طاقت شامل ہے، جس کے ارادے سے انسان کر رہا ہے۔ اسی لیے اب دیکھ لیں، اسلام میں بالاجبار اگر کوئی معصیت کرتا ہے، کوئی خطا کرتا ہے تو اس کی سزا نہیں ہے۔ زبردستی اگر آپ کو ہاتھ پیر باندھ کے کوئی شراب پلا دے، سزا ہے؟ نہیں۔ روزے سے آپ ہیں، ٹھیک، کوئی زبردستی آپ کے ہاتھ پیر باندھ کے پانی پلا دے، آپ کو روزہ توڑوا دے، آپ کا روزہ باطل کروا دے، تو آپ گنہگار ہوں گے، ٹھیک۔ تو بالاجبار انسان جو کام کرتا ہے، بالاجبار صادر ہونے والے فعل کے سلسلے میں نہ سزا ہے نہ جزا ہے، سزا بھی نہیں، جزا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نیک اور اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی زبردستی آپ سے، آپ نہیں چاہتے کہ آپ نماز پڑھیں، ٹھیک، آپ کے گلے پہ کوئی تلوار رکھ کر کے، ٹھیک، آپ کا گریبان پکڑ کے کوئی گھسیٹ کے لائے مسجد میں اور کہے چل نماز پڑھ، نہیں تو سر قلم کر دوں گا۔ اب اپنی جان بچانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، ایسی نماز پہ آپ کو جزا ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ اب واقعہ بھی موجود ہے حضرت علی علیہ السلام کا، وہ ایک شخص تھا جو جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو مولا نے کہا کہ تو اس طریقے سے نماز پڑھ کے جزا کی امید رکھتا ہے، تیری نماز ایسی ہے کہ اس نماز پہ جزا نہیں سزا ملنی چاہیے۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا، جلدی جلدی گیا، جا کر کے دوبارہ نماز پڑھی اس نے۔ دوبارہ جب نماز پڑھ کے آیا، کہنے لگا مولا یہ نماز صحیح تھی؟ کہا نا اس سے بہتر پہلی والی نماز تھی۔ کہا جب پہلی والی نماز اس سے بہتر تھی تو آپ نے اس طریقے سے کیوں کہا؟ کہا پہلی والی نماز ارکان کے اعتبار سے صحیح نہیں تھی، لیکن نیت کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے وہ نماز خدا کے لیے پڑھی تھی، افعال صحیح طریقے سے انجام نہیں دیے تھے۔ لیکن یہ دوسری والی نماز نیت ہی غلط ہے، غلط عقیدہ لے کر کے غلط نیت کے ساتھ تم نے نماز پڑھی ہے، اس کے ارکان صحیح ہیں، نیت صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ تو سزا کے خوف سے پڑھی تم نے نماز، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نظریہ جبر، اور یہ نظریہ خاص طور سے دستگاہ حکومت کی طرف سے حاکموں نے کیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی تھی، اور اس نظریے کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو، خصوصاً مثلا کہ جو حاکم تھے، وہ اپنی حاکمیت کو مشروع قرار دینے کے لیے، جائز قرار دینے کے لیے، اور لوگوں کو اس بات پر مطمئن کرنے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں تمہارا حاکم بنایا ہے، تم کو ہماری رعایا بنایا ہے، تم ہماری رعایا ہو، یہ خدا کا ارادہ ہے، یہ خدا کی مشیت ہے، لہذا تم خدا کی مشیت اور اس کے ارادے کے خلاف کچھ مت کرو، ہم کو حکومت کرنے دو، تم رعایا بن کے رہو، تاکہ کوئی ان کی غلط سیاستوں کے خلاف، غلط کارکردگیوں کے خلاف، ان کی غاصبانہ حکومت کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھا سکے۔ سمجھ رہے ہیں؟ عقید جبر ایک سیاسی پہلو اور سیاسی اعتبار سے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ عقید جبر، دیکھیں کس طریقے سے ساتویں امام نے اس سے مقابلہ کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو جب منصور دوانقی نے زہر دے دیا، چلے مولانا، ٹھیک چھٹے امام کو منصور دوانقی نے زہر دیا، اس کے بعد امکانی مخالفین کو راستہ سے ہٹانے کا یہ مناسب موقع سمجھا، کہ کس طریقے سے مخالفین کو راستے سے ہٹایا جائے، کیونکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ منصور نے ہی چھٹے امام کو زہر دیا ہے،
لہٰذا اس کو اس بات کا خوف تھا کہ لوگ میرے خلاف آواز اٹھائیں گے، تو مخالفین کی آواز کو دبانے کے لیے، ان کے راستے کو مسدود کرنے کے لیے اس نے یہ موقع مناسب سمجھا۔ لہٰذا اس نے کیا کیا، مدینے کے حاکم محمد ابن سلیمان کو لکھا۔ کیا لکھا کہ اگر جعفر ابن محمد نے کسی کو اپنا نائب اور جانشین مقرر کیا ہے تو اس کو حاضر کرو اور اس کی گردن اڑا دو۔ کیونکہ دستگاہ حکومت کے سب سے بڑے مخالف کون تھے؟ امام تھے، کیونکہ وہ بہرصورت امت کے رہبر اور امام تھے، اور غاصب حکومتوں کی خلاف ورزی اور ان کو غیر مشروع قرار دینا سب سے بڑی ذمہ داری اماموں کی ہوتی ہے، پھر دوسروں کی ہوتی ہے۔ تو چھٹے امام کو تو زہر دے دیا تھا، اب ظاہر سی بات ہے چھٹے امام مخالفت کرتے رہے، اسی مخالفت کی بنیاد پر ہی زہر دیا تھا۔ اب اگر امام نے کسی کو اپنا جانشین اور نائب بنایا ہوگا تو چھٹے امام کی طرح سے وہ بھی مخالفت کرے گا، تو جا کے اس کو بھی راستے سے ہٹا دے، ان کو بھی قتل کر دیا جائے تاکہ پھر کوئی مخالفت نہ کرنے پائے۔ چنانچہ منصور کا جو وزیر تھا، جس کو مدینے کا حاکم بنایا تھا، محمد ابن سلیمان، اس کو خط لکھا کہ دیکھو پتہ کرو چھٹے امام نے کس کو اپنا جانشین مقرر کیا، کس کو اپنا نائب بنایا ہے۔ جس کو بھی اپنا نائب مقرر اور معین کیا ہو اس کا سرگردن الگ کر دو۔ حاکم مدینہ نے جواباً لکھا، جعفر ابن محمد نے اپنے وصیت نامے میں 5 لوگوں کے نام لکھے ہیں، 5 لوگوں کو وصیت کی ہے اپنی جانشینی اور اپنی نیابت کے سلسلے میں، اور ان کے نام یہ ہیں۔ سب سے پہلے منصور دوالقی، سب سے پہلے اس کی گردن کٹنی چاہیے۔ اس کے بعد محمد ابن سلیمان، خود یہ حاکم مدینہ، یہ اپنی گردن کاٹ کے بھیجے۔ عبداللہ ابن جعفر، چھٹے امام کے، جو اسماعیل کے بعد، اسماعیل کو تو حیات میں ہی انتقال ہو گیا تھا، یعنی شہادت کے بعد سب سے بڑے بیٹے، چھٹے امام کی شہادت کے بعد یہ عبداللہ ہے افتح، ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑے بیٹے تھے ان کا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ 7ویں امام، امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام۔ اس کے بعد آپ کی والدہ گرامی حمیدہ، ٹھیک۔ تو ان 5 لوگوں کے نام چھٹے امام نے اپنے وصیت نامے میں تحریر کیے تھے، لکھے تھے۔ جب منصور دوانقی کا حکم آیا تو حاکم مدینہ نے منصور کو لکھا، منصور کو بتایا کہ ان میں سے یہ 5 لوگوں کے نام جو انہوں نے لکھے اپنے وصیت نامے، کس کی گردن اڑانی ہے، کس کا سر کاٹنا ہے، کس کو قتل کرنا ہے۔ منصور کے وہم گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اس طریقے کے حالات سے روبرو ہونا پڑے گا۔ چنانچہ اس کو جب یہ پتہ چلا کہ 5 لوگوں کو اپنے وصیت نامے میں درج کیا ہے، اپنا جانشین مقرر کیا ہے، تو اس کو ہوش اڑ گئے، غصہ آیا اور کہا ان میں سے تو کسی کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھ گئے؟ ہاں، تو امام جعفر صادق نے ایسی سیاسی وصیت نامہ لکھ کر، اس طریقے کا سیاسی وصیت نامہ لکھا ہے امام نے، اور اس سیاسی وصیت نامے کے لکھنے کی وجہ 7ویں امام کی جان کی حفاظت تھی۔ چاہتے تھے کہ 7ویں امام کے اوپر کوئی خطرہ نہ ہو۔ تو چھٹے امام نے یہ سیاسی وصیت نامہ لکھا، چونکہ امام نے یہ خطرہ محسوس کر لیا تھا پہلے ہی کہ میری شہادت کے بعد اگر میں کسی ایک شخص کو میں اپنا جانشین اور نائب منتخب کروں گا تو منصور دوانقی میری طرح سے اس کی بھی جان کے پیچھے پڑ جائے گا، کیونکہ 7ویں امام کی جان بچانا ضروری تھا، اس لیے امام نے یہ سیاسی وصیت نامہ لکھا۔ کسی امام نے اس طریقے کے نہ سیاسی وصیت نامہ لکھا ہے اور نہ ہی کسی نے بیان کیا ہے، کیونکہ کسی اور امام کے زمانے میں اس طریقے کا خطرہ بھی نہیں تھا۔
چلو اس کے علاوہ دوسری کسی بھی صورت میں امام موسیٰ کاظم کا قتل یقینی تھا۔ امام موسیٰ کاظم کی علمی اور ثقافتی کوششوں میں دو اہم نتیجے نکالے جا سکتے ہیں۔ اب ساتویں امام نے جو علمی اور ثقافتی کوششیں کی ہیں، ٹھیک، ان کوششوں کو دو حصوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، دو نقطوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، ایسی علمی اور فکری آمادگی کا ہونا کہ جس سے فلسفوں اور مختلف فکری اور اجتماعی مکاتب سے مقابلہ ہو سکے۔ ان مکاتب فکر میں سب سے زیادہ خطرناک الحادی اور شعوبیہ مکتب فکر تھا جو اسلام کی بنیاد کو چیلنج کر رہا تھا۔ یہ ایک پہلی اہم چیز تھی کہ امام کے زمانے میں فلسفہ کی وجہ سے اور دوسرے جو ہے غلط افکار، غلط عقائد، غلط نظریات لوگوں میں، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کیا ہے رائج ہو رہے تھے، بڑھ رہے تھے۔ ان تمام غلط افکار، غلط عقیدوں سے مقابلہ کرنا، ٹھیک، اور عقلی دلائل کے ذریعے سے ان غلط عقائد اور نظریات کو باطل کرنا، یہ امام کی ذمہ داری تھی۔ چونکہ یہ وہ افراد تھے، یہ وہ لوگ تھے جو غلط عقائد رکھے ہوئے تھے یا باطل نظریات جن کے ذہنوں میں گھسا ہوا تھا، یا جنہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک مکتب بنا رکھا تھا، یہ اسلام اور مسلمین کو چیلنج کر رہے تھے کہ تمہارے پاس اگر اس طریقے ہمارے یہ عقائد، ہمارے یہ نظریات ہیں، تمہارے اندر اگر دم ہو تو آؤ دلائل کے ذریعے سے ہمارے نظریات اور ہمارے عقیدے کو باطل کرو۔ یہ بڑا چیلنج تھا جو اسلام کے اور مسلمین کے رہبر اور رہنما ہیں، ان کی اہم ذمہ داریوں میں سے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اسلام کو ہر طریقے کے، اسلام اور مسلمین کو ہر طریقے کے غلط نظریات اور عقائد سے محفوظ رکھیں۔ لہذا ایک مذہبی پیشوا ہونے کے ناطے ان عقیدتی خطرات اور آفتوں سے مقابلہ امام کا وظیفہ تھا کہ مضبوط دلائل کے ساتھ اصولی راستے اختیار کر کے ان افکار کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں اور ان کے اس ضعیف اور کمزور نظریات اور عقائد کو باطل کریں اور اسلامی ماحول کو کفر و الحاد اور شعوبیوں کے غلط عقائد و نظریات سے بچائیں، محفوظ رکھیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کے ان تمام مذاہب کے بارے میں گفتگو کریں، اگر نہیں بھی کریں گے تو الحادی کیا ہے، الحادی جو خدا کو نہیں مانتے، ملحد جو خدا کا انکار کرتے ہیں، یہ شعوبیہ، اس کی ایک مختصر سی وضاحت یہاں پر دی ہے۔ شعوبیہ یہ غیر عرب لوگوں کا ایک گروہ کا نام ہے جو عمر کے زمانے خلافت میں نیشنل مخالف فکر کے ساتھ ظاہر ہوا اور عموی عباسی دور حکومت میں اس کو زیادہ رونق ملی۔ یہ لوگ مسلمان معاشرے میں اختلاف اور شگاف ڈالنے کا اہم سبب بنے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو الگ الگ حصوں میں بانٹنے کے لیے غلط نظریات اور غلط عقائد کے ساتھ یہ لوگ کیا ہے سماج میں پیدا ہوئے۔ خود اس جہاد کے مشکلات میں جو چیز اضافے کا سبب بنا اور مسلمانوں کا نظریاتی، وہ خود مسلمانوں کا نظریاتی اختلاف تھا۔ ساتویں امام کے زمانے میں خود مسلمانوں کے درمیان کیا ہے عقائد میں اختلاف تھا، تو مسلمانوں کے درمیان بھی جو اختلافی نظریات اور اختلافی عقائد پائے جا رہے تھے ان کی بھی اصلاح ضروری تھی، ان کے عقائد کو بھی ایک عقیدہ بنانا ضروری تھا، دوسری طرف دوسرے عقائد والے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی ایک امام کی ذمہ داری تھی، اور یہ چیز
امت مسلمہ کے درمیان خصوصاً امام کے لیے کہ جو امام غلط عقائد اور نظریات سے مقابلہ کر رہے تھے، اور جو جہاد آپ کی اولین ذمہ داری تھی، اس جہاد اور اس لڑائی میں سب سے مشکل چیز یا یوں کہا جائے کہ جو چیز مشکل کھڑی کر رہی تھی اور آپ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہی تھی، یا آپ کے لیے جہاد کو، اس علمی جہاد کو مشکل بنا رہی تھی، وہ خود امت مسلمہ کے اپنے الگ الگ عقائد تھے، اور حکومتوں نے بھی لوگوں کے افکار کا رخ موڑنے کے لیے ان اختلاف کو پیدا کیا، اور یہ امت مسلمہ کے بیچ جو عقائد میں اختلاف پیدا ہوئے، اس کی وجہ خود حکومت تھی۔ حکومتوں نے، جیسے آج نہیں دیکھ رہے ہو، آج سیاسی اور حکومتی افراد لوگوں کو، خصوصاً ہمارے ہندوستان میں دیکھو، ہندو مسلم کے نام پر اختلاف کا بیج ڈال کر کے حکومت کر رہے ہیں۔ آپ ہندوؤں میں چلے جاؤ، ہندوؤں کو الگ الگ کاسٹ میں تقسیم کر دیا ہے، بانٹ دیا ہے، وہ آپس میں الجھے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے، ہم فلاں کاسٹ سے ہیں، ہمارا مرتبہ سب سے اونچا ہے، وہ کہتے ہیں ہم فلاں کاسٹ سے ہیں، ہمارا مرتبہ تم سے اونچا ہے۔ مسلمانوں کو الگ، مثلا کہ شیعہ میں، سنی میں، دیوبندی میں، بریلی میں، نہ جانے کتنے، سمجھ گئے۔ برصورت یہ تو مثلا کہ پہلے سے پیدا کیے گئے اختلافات ہیں، لیکن اس زمانے میں جب منصور دوانقی کا اور دوسرے عباسی خلفاء کا دور تھا، تو ان کے زمانوں میں غلط نظریات اور عقائد حکومتوں کی طرف سے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے تھے، تاکہ اس غلط عقیدے اور نظریے کی وجہ سے مسلمان آپس میں لڑتے رہیں، ٹکراتے رہیں، اور ہم حکومت کرتے رہیں۔ اگر عقیدتی اعتبار سے، فکری اعتبار سے اگر یہ ایک محور اور ایک مرکز پہ جمع ہو گئے، تو ظاہر سی بات جب عقیدتی اختلاف نہیں ہوگا ان کے بیچ، تو یہ ہماری کارکردگی کے اوپر، ہماری حکومتوں کے اوپر آوازیں اٹھائیں گے، اس کے خلاف زبان کھولیں گے، سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہے کہ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو والی جو سیاست ہے، یہ کوئی نئی سیاست نہیں ہے، یہ بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتوں میں بھی تھا، بلکہ اس کے بیج انہی لوگوں نے ڈالا ہے۔ چلو، ایک اور اہم چیز، الفاظ قرآن کے قدیم ہونے والے نظریے کی پیدائش۔ لوگوں کے بیچ قرآن کے متعلق ایک بہت ہی بڑا مسئلہ پیش آیا کہ قرآن کے الفاظ قدیم ہیں یا حادث ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، اور یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ اس مسئلے کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے تھے، اور یہ عقیدہ بھی اتفاق سے حکومت کی جانب سے مطرح کیا گیا، بیان کیا گیا، تاکہ لوگ اس قرآن کے الفاظ کے قدیم ہونے اور حادث ہونے کے مسئلے میں الجھے رہیں، لوگ ایک دوسرے کی تکفیر کریں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تنازع، اختلاف، جھگڑا، لڑائی کرتے رہیں، اور ہم آسودہ ہو کر کے تخت پہ بیٹھے رہیں۔ تو ایک بہت بڑی اختلاف کی وجہ جو ہے الفاظ قرآن کے قدیم ہونے والے کا نظریہ، مکتب معتزلہ اور اشاعرہ کا ظہور، اور پھر اسی زمانے میں معتزلہ اور اشاعرہ کہ جو علم کلام اور عقائد کے سلسلے میں دو الگ الگ مکتب ہیں، معتزلہ اور اشاعرہ، ٹھیک، ان کا بھی ظہور اسی زمانے میں ہوا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ علم کلام کے اندر ان کے اپنے الگ الگ نظریات تھے، اگر ان کے نظریات اسلامی عقائد کے خلاف تھے، ٹھیک، تو ان سے بھی ٹکر لینا، ان کا بھی مقابلہ کرنا امام کی ہی ذمہ داری تھی۔ اور اس کے بعد 4 فقہوں کا قانونی شکل اختیار کرنا، اس کے بڑے واضح نمونے ہیں۔ یہ جو 4 فقہ اہل سنت کے بیچ پائی جاتی ہیں، یہ 4 فقہ رسمی طور پر امام کے زمانے میں وجود میں، اس سے پہلے
یہ فقہ کے 4 مسئلے یا 4 امام نہیں تھے، سمجھ رہے ہیں؟ حکومتوں کی طرف سے یا حکومت میں جو بیٹھے ہوئے فقہا ہوتے تھے جو فتوے دیتے تھے اس کے مطابق لوگ عمل کرتے تھے، لیکن 4 اماموں کی 4 فقہ شافعی، حنبلی، مالکی اور مالکی، حنبلی، شافعی اور حنفی، تو یہ جو 4 فقہ ہیں ان کو رسمیت دی گئی کہ اب کسی کو بھی شریعت کا کوئی فرعی عمل انجام دینا ہے تو ان میں سے کسی ایک کے فتوے، کسی ایک کے بیان کردہ حکم کے مطابق ہونا چاہیے، ان میں سے کسی کی بھی پیروی کی جا سکتی ہے۔ امام کا یہ اقدام خلافت عباسی کے لیے بڑا گراں تھا۔ امام ان تمام چیزوں سے مقابلہ کر رہے تھے، امام کے لیے یہ ساری چیزیں چیلنج تھی، ان سے مقابلہ کرنا، ان کے مقابلے میں جہاد کرنا امام کا اولین فریضہ تھا، لہذا امام اپنے فریضے کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دے رہے تھے، ان سب کا ٹکر لے رہے تھے، ان سب سے لڑ رہے تھے۔ اب کیونکہ ان میں سے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو خود حکومت کی جانب سے تھے، تو حکومت کے لیے امام کا جہاد اور گران تھا کہ ہم نے یہ نظریہ لوگوں کے ذہنوں میں اس لیے ڈالا تھا کہ اس نظریے کی بنیاد پر مسلمان آپس میں اختلاف پیدا کریں گے، اور یہ آ کر کے اس اختلاف کو لوگوں کے بیچ سے یا اس نظریے کو لوگوں کے ذہنوں سے نکال رہے، اس نظریے کو باطل قرار دے کر کے امت مسلمہ کو جوڑ رہے ہیں۔ تو حکومتوں کے لیے یہ بات بڑی گراں تھی۔ امام کے مکتب فکر میں تربیت پانے والے افراد جو اس سلسلے میں بڑی مہارت اور فعالیت کے حامل تھے، سختی میں مبتلا کر دیے گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے اتنے سارے عقائد، مکاتب، نظریات، ان سب سے مقابلہ امام اکیلے نہیں کر سکتے تھے۔ امام نے شاگردوں کو تربیت کی تھی، جو جس موضوع، جس عنوان میں مہارت رکھتا تھا امام نے اسے اجازت دی تھی کہ تم جاؤ، مثلا کہ جو فقہ میں مہارت رکھتا تھا اسے کہتے تھے کہ فقہ مسائل بیان کرو، اور جو غلط فقہی مسائل دوسروں کی طرف سے ہے ان کو باطل کرو، انہیں رد کرو، لوگوں کو صحیح فتوے اور صحیح احکام سے آشنا کرو۔ عقیدتی جہاں تھے جو علم کلام میں ماہر تھے وہ علم کلام میں آ کر کے امام کا ساتھ دے رہے تھے، اور غلط اور باطل عقائد اور نظریات جو سماج میں پائے جاتے تھے اس کا مقابلہ کر رہے تھے۔ دیکھا کہ امام کے یہ شاگرد کڑی ٹکر لے رہے ہیں، تو کیا کیا حکومتوں نے امام کے ان شاگردوں پر بھی پابندیاں عائد کی اور انہیں طرح طرح سے آزار و اذیت دی گئی، اور عقیدے میں بارے میں ان کو زبان کھولنے سے روکا گیا، خاص طور سے عقیدے میں منع کر دیا گیا کہ کسی طریقے کا کوئی عقیدہ آپ بیان نہیں کریں گے یا دوسرے کے عقیدے پہ اعتراض نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ ہشام ابن حکم کی جان کی حفاظت کے لیے، ہشام ابن حکم جو علم کلام میں بڑے ماہر تھے، جن کو امام نے اسی لیے تربیت کی تھی کہ غلط عقائد کا یہ مقابلہ کرے کا جواب دے، ان کی جان خطرے میں تھی، ان کی جان کو بچانے کے لیے جو مختلف جماعتوں اور مکتب فکر کے لوگوں سے بحث و مناظرہ میں یدے طولہ رکھتے تھے۔ آپ جائیے کتابیں اٹھا کر دیکھیے یہ ہشام ابن حکم نے کس طریقے سے مناظرے کیے ہیں اور کس طریقے سے سامنے والے کو شکست دی ہے۔ تو خود امام نے کسی شخص کو ان کے پاس بھیج کر وقتی طور پر ان کو بحث و مناظرہ سے روک دیا۔ امام کو جب پتہ چلا کہ ہشام کی جان خطرے میں ہے، اگر یہ دوسروں کے ساتھ علمی مناظرہ کرتے رہے اور اسی طریقے سے شکست دیتے رہے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا، تو امام نے وقتی طور پر مناظرہ کرنے سے روکا، منع کیا۔ ہشام نے بھی مہدی عباسی کی موت تک کوئی بات نہیں کہی ہے، اور پھر ہشام نے بھی خاموشی اختیار کر لی، چونکہ امام کا دستور تھا، امام کا حکم تھا کہ فی الحال خاموش رہیں، چپ رہیں۔ تو ہشام بھی مہدی کی حکومت تک، جب تک منصور زندہ تھا، باحیات تھا، امام نے
امام کے حکم سے ہشام خاموش رہے، چپ رہے. تو یہ ایک عقیدتی اعتبار سے جو اختلافات تھے، عقیدتی جو مسائل تھے، اس کے مقابلے میں کس طریقے سے امام نے جہاد کیا ہے، کس طریقے سے ان کا مقابلہ کیا ہے، یہ ایک پہلا حصہ تھا. دوسرا حصہ علم فقہ، علم حدیث، کلام، تفسیر اور دوسری بحثوں میں کل دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے